الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رواه مسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الہی کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے. الہی کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے. الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری. جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری. جو تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اما بعد، قابل صد احترام معززات، مکرمات، معلمات، طالبات، اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، آج پہلی مرتبہ مدرسہ اصحاب و اہل بیت للبنات میں پہلی مرتبہ آپ کے سامنے گفت و شنید کچھ گزارشات کی. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ کے فضل سے اللہ نے یہ توفیق بندہ عاجز کو عنایت فرمائی. اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور
آپ تمامی طالبات و معلمات سمیت مجھ کے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے اور مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ یہ دنیا کی زندگی یہ عارضی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی یہ فانی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی وہ دائمی زندگی ہے۔ یہ دنیا دار الغرور ہے اور آخرت دار السرور ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ دنیا میں انسان عمل کرے گا تو قیامت کے روز محشر کے میدان میں اور اخروی زندگی میں اللہ رب العزت اس انسان کو صلہ جزا اجر نصیب فرمائے گا۔ تو دنیا کی زندگی دار العمل اور آخرت کی زندگی دار الجزا، اور یہ دنیا کی زندگی فانی اور آخرت کی زندگی دائمی اور آخرت کی زندگی کو بقا ہے۔ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب عارضی ہے، فنا ہو جانے والے ہیں اور مٹ جانے ہیں، اور آخرت کے انعامات وہ عارضی نہیں بلکہ دائمی ہیں۔ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز باطل ہے۔ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے۔ وکل نعیم لا محالۃ زائل، اور ہر نعمت یقیناً زائل ہو جانے والی ہے۔ یہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں یقیناً ایک نہ ایک دن یہ ختم ہو جائیں گی، مٹ جائیں گی، فنا ہو جائیں گی، اور اللہ رب العزت کی ذات کو بقا ہے، اور دائمی اور اخروی زندگی آخرت کی اور اس کی جو انعامات ہیں وہی باقی رہیں گی۔ تو کامیاب ہے وہ شخص کہ جس نے اس عارضی زندگی میں، اس مختصر سی زندگی میں نیک اعمال کیے، اپنے رب کو منایا، اپنی رب کی محبت کو، معرفت کو، خشیت الہی کو اور قرب الہی کو پایا، تو یقیناً وہ انسان کامیاب ہے، وہ بندہ ہو یا بندی ہو۔ قرآن عظیم الشان کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، جس نے بھی نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہو وہ مومن تو اسے ہم پاکیزہ زندگی عنایت فرمائیں گے۔ خوشگوار زندگی، پاکیزہ زندگی، سکون والی زندگی، اطمینان والی زندگی اسے ملے گی کہ جس نے نیک اعمال کیے بحالت ایمان میں اور اپنے رب کو راضی کیا۔ جس نے اپنے رب کو راضی کیا، جس نے اپنے رب سے تعلق کو مستحکم کیا، مضبوط کیا، اپنے رب کو منایا، تو یقیناً وہی شخص دنیا میں کامیاب ہے اور آخرت میں بھی یقیناً وہی شخص ہی کامیاب ہوگا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، خواہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اب دیکھیے کہ جس طرح اس دنیا میں مردوں نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، قرآن کی خاطر، اللہ کی محبت اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، قربانیاں دی، تکالیف برداشت کی، مشقتیں برداشت کی، اذیتیں برداشت کی، اپنے آپ پہ بہت سے ظلم و ستم کو گوارا کیا، لیکن قرآن کو نہیں چھوڑا، دین کو نہیں چھوڑا، شریعت کو نہیں چھوڑا، اسلام کو نہیں چھوڑا، اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تعلیمات، فرامین اور آپ کے
آپ کے ارشادات سے روگردانی نہیں کی، اعراض نہیں کیا، پیچھے نہیں ہٹے۔ اسی طرح مردوں کے علاوہ خواتین بھی اس دنیا میں ایسی رہی ہیں، ایسی انہوں نے زندگی گزاری ہے کہ جنہوں نے اس قدر زندگی گزاری کہ تکالیف برداشت کی، ظلم و ستم کو برداشت کیا، اذیتوں کو برداشت کیا، مشکلات کو برداشت کیا، تمام تر مصائب سے، آلام سے، مشکلات سے، بلیات سے گزرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے، قربانیاں دے کے دین کی حفاظت کی، دین کے لیے ڈٹی رہیں، دین کے لیے انہوں نے قربانیاں دی۔ ایسی خواتین کا تذکرہ ہمیں اسلام میں، شریعت میں اور دین میں جو ہے بہت سی مثالیں اور بہت سے واقعات سے ہمارے علم میں ہے۔ یقیناً طالبات جو پڑھتی ہیں اکثر واقعات سے اور ایسی مثالی خواتین کے واقعات سے یقیناً علم رکھتی ہیں۔ تو ایسی بہت سی خواتین ہیں کہ جنہوں نے ایسی قابل فخر زندگی گزاری کہ اپنے رب کو منایا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو منایا، اور دنیا سے جاتے ہوئے وہ سرخرو ہوئیں اور وہ کامیاب ہوئیں، دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو مختصر سی زندگی ہے یہ ہم اس طور پہ گزاریں، اس طرح گزاریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت مل جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں مل جائے۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے اور مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ تو جس نے بھی خواہ مرد ہو یا عورت ہو نیک اعمال کیے اور اپنے رب کو منایا تو اللہ تعالیٰ اسے خوشیوں والی زندگی، اطمینان والی زندگی، راحت والی زندگی، چین والی زندگی عنایت فرمائیں گے، اور یہ کس بدلے میں؟ نیک اعمال کے بدلے میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مدرسے میں رہتے ہوئے اور طالب علمانہ زندگی گزارتے ہوئے سب سے پہلی چیز یہ ہے ہم اپنے رب کو راضی کریں کہ ہمارا یہ پڑھنا، ہمارا یہ پڑھانا یہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اور مومنین کی، ایمان والوں کی، کامل الایمان جو ہیں ان کی صفات میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم فرمان ہے، فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ من احب للہ، جس نے کسی سے محبت کی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، وابغض للہ، اور کسی سے بغض رکھا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، واعطى للہ، اور کسی کو کچھ دیا تو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، ومنع للہ، اور کسی سے کچھ روکا، منع کیا تو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اگر کسی سے محبت رکھیں تو ہماری یہ محبت اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہونی چاہیے، اگر کسی سے بغض و عداوت ہو تو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ بغض و عداوت ہو، اور اگر کسی کو کچھ دینا ہو تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی ہو، اور اگر کسی سے کچھ روکنا ہو، منع کرنا ہو تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ الغرض مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے اور مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ اگر ایک طالب علم اور ایک طالبہ جو دین کی خاطر، اسلام کی خاطر جو ہے قربانیاں اور مشکلات اور تکالیف کو برداشت کریں، لیکن یہ تکالیف برداشت کرنا، قربانیاں دینا اور دین کا علم حاصل کرنا، پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، اگر اس کا یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے تب تو یہ کامیاب ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں ہے، خوشنودی کے لیے ہے، کسی غیر کی خوشنودی کے لیے، ریا کے لیے، نمود کے لیے، تو پھر یہ سب کچھ جو ہے عبث ہے، بیکار ہے، اس پر اس کو کچھ بھی اجر نہیں ملے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ جس نے من صلی یرائی، جس نے نماز پڑھی دکھلاوے کے لیے، فقد اشرک، یقیناً اس نے شرک کیا، اور من تصدق یرائی، اور من صام یرائی، جس نے روزہ رکھا دکھلاوے کے لیے، ریا و نمود کے لیے، فقد اشرک، اس نے شرک کیا، اور من تصدق یرائی، جس نے صدقہ دیا وہ بھی دکھلاوے کے لیے، ریا و نمود کے لیے، تو یقیناً اس نے شرک کیا۔ الغرض ہم نے یہ جو پڑھنا ہے
دین کا علم سیکھنا ہے۔ قال اللہ و قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صدائیں اور یہ ندائیں جو ہیں، اس کا مقصد اللہ رب العزت کی رضا کا حاصل ہونا ہے۔ اس سے دنیاوی اغراض، دنیاوی مقاصد کو پانا یا دنیا کو پانا اور دنیا کے پیچھے لگ جانا، اگر ہمارے مقاصد یہ ہوں گے تو یہ مقاصد جو ہے سراسر غلط ہیں، ہمیں اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا، للہیت، خشیت الہی، معرفت الہی، محبت الہی ہمیں حاصل نہیں ہوگی۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم یہ نیکی والی زندگی، پرہیزگاری والی زندگی، ایمان والی زندگی کیسے گزارے۔ اس کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام و صحابیات اور نیک خواتین جو اس دنیا میں گزری ہیں، انہوں نے کس قدر زندگی گزاری ہے، ان کی اس مثالی زندگی کو دیکھا جائے۔ اس طور پر جو ہے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اگر ایسی زندگی گزاریں گی تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گی۔ ایسی بہت سی واقعات ہیں، بہت سی مثالیں ہیں کہ جن خواتین نے اپنے آبرو کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائی اور اپنے تمام تر حالات سے نمٹ کر اپنی رب کی رضا ان کو مقصود تھی، یقیناً وہ سرخرو ہو کے اس دنیا سے چلی گئیں۔ انہی میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ، ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ، آپ کی بیوی حضرت سارہ بھی ہیں۔ وہ ایک واقعہ میں اشارتاً کنایتاً بیان کرنا چاہوں گا، کیونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے بس بات کو جو ہے میں اشارے ہی میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں، اور ایک بادشاہ تھا اور وہ ظالم بادشاہ، اور اس ظالم بادشاہ کا عمل یہ تھا، اس کا کام یہ تھا کہ جو بھی خاتون خوبصورت تھی، خوبصورت خواتین کو وہ قید کرتا، ان کو پکڑتا اور ان سے اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرتا۔ تو اس ظالم بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، یہ آپ کی زوجہ، آپ کی اہلیہ حضرت سارہ بھی تھیں، تو یہ خوبصورت خواتین تھی، یہ خوبصورت خاتون تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کی زوجہ سارہ جو سفر میں تھی، تو اس ظالم بادشاہ نے کیا کیا کہ ان کو بھی قید کیا۔ جب ان کو قید کیا اور جب وہ ظالم بادشاہ اس نے غلط ارادہ کیا، نفسانی خواہش کو پورا کرنے کا ارادہ کیا، تو وہ آگے بڑھنے لگا۔ یہ وہ عظیم خاتون تھی کہ اس نے اس وقت 2 رکعتیں پڑھی، وضو کیا، 2 رکعتیں پڑھی اور اس نے دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ سے اس نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، میں آپ پہ ایمان لائی ہوں اور آپ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان لائی ہوں، اور میں اپنے خاوند کے علاوہ کوئی میرے قریب نہیں آیا۔ میں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی لا تسلط علینا، اے اللہ اس کو مجھ پہ مسلط نہ کرنا۔ جب انہوں نے یہ دعا مانگی تو وہ شخص، وہ ظالم جیسے آگے بڑھنا چاہتا تھا، فوراً وہیں گرا اور بے ہوش ہوا، اور اس کو اس قدر سخت تکلیف ہوئی کہ وہ اپنی ایڑیاں رگڑتا رہا لیکن آگے نہیں بڑھ سکا۔ بے ہوشی کے بعد تھوڑی دیر بعد جب پھر ہوش میں آیا تو پھر اس کے دل نے چاہا اور اس نے پھر غلط ارادہ کیا، پھر آگے بڑھنے لگا۔ یوں پھر حضرت سارہ نے دعا مانگی۔ جب آپ نے پھر دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور وہ اسی طرح بے ہوش ہوا، ایڑیاں رگڑتا ہے، سخت تکلیف میں، اذیت میں مبتلا ہو گیا، اللہ کے پکڑ اور غضب میں مبتلا ہو گیا اور آگے بڑھ نہ سکا۔ لیکن جب پھر ہوش میں آیا، پھر اس نے جو ہے غلط ارادے سے آگے قدم بڑھانے چاہے، تو حضرت سارہ نے پھر دعا مانگی۔ جب پھر دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا قبول فرمائی، اور وہ شخص جو ہے پھر اسی طرح جو ہے ذلت میں، اذیت میں، تکلیف میں اور عذاب قہر میں، غضب میں مبتلا ہوا اور آگے بڑھ نہ سکا اور ایڑیاں رگڑتا رہا۔ بالآخر کیا ہوا کہ اس ظالم بادشاہ نے ان سے کہا، ان لوگوں سے کہا کہ یہ کیسی خاتون ہے، یہ کوئی جنی میرے پاس میرے قریب لے آئے ہو۔ بالآخر اس نے کیا کیا کہ حضرت سارہ کو رہا کر دیا، آزاد کر دیا، چھوڑ دیا۔ صرف چھوڑا ہی نہیں بلکہ ان کی خدمت میں ایک باندی بھی انہوں نے دے دی۔ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے، وہ بھی تو ایک خاتون تھی نا، وہ بھی تو ایک عورت ذات تھی نا، کہ اس نے اپنے رب کو کیسے منایا تھا،
اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی کتنی محبت تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کو پکارا فوراً پکارا، رب تعالیٰ نے کیسی اس کی دعا قبول فرمائی اور کیسے اس ظالم سے اس کو خلاصی ملی اور کیسے اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت ہوئی۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے کس قدر مضبوط و مستحکم ہے۔ اسی طرح دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہے حضرت ہاجرہ، ابراہیم علیہ السلام نے اشارتاً میں بیان کرنا چاہتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو اور ان کے بیٹے اسماعیل کو چھوڑا۔ قرآن نقشہ کھینچتا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ یہ قرآن نقشہ کھینچتا ہے کہ ایک بیابان میں، ایک ویران جگہ میں جہاں نہ انسان ہے، نہ حیوان ہے، نہ چرندے، نہ پرندے، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے بیابان میں ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو چھوڑا اور وہ اسماعیل، وہ چھوٹا معصوم بچہ، اس کو بھی چھوڑا۔ اور جب ابراہیم چلنے لگے، حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، ہمیں یہاں چھوڑ کے ایسے ہمیں کیوں چھوڑ رہے ہو؟ جب حضرت ابراہیم نے خاموشی کا اظہار کیا، آپ خاموش رہے، آپ نے کچھ جواب نہ دیا، حضرت ہاجرہ سمجھ گئیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ اس کی اس خاموشی پہ سمجھ چکی تھی۔ اب دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں، اس بیابان وادی میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ دوڑتی ہیں، پکارتی ہیں اللہ کو، اور پھر اس کے بعد یہ تفصیلی واقعہ آپ کے ذہن میں آ چکا ہوگا۔ حضرت اسماعیل، پھر حضرت ہاجرہ کی جب دودھ ختم ہوا، حضرت اسماعیل جو ہے وہ ایڑیاں رگڑتا ہے اور اس ایڑیوں کے رگڑنے سے آب زمزم کا پانی جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے۔ آج تک دیکھیے کہ لاکھوں انسان، 30، 40، 45 لاکھ حجاج کرام وہ پانی پیتے ہیں، نہ صرف پیتے ہیں بلکہ بعض ان میں جو ہے اس پانی کے ساتھ وضو بھی کرتے ہیں، اور وہ پانی ساتھ بھی اپنی اپنی ممالک میں لے جاتے ہیں، لیکن وہ پانی جو ہے کم نہیں ہوتا۔ اس چشمے، اس آب زمزم اور اس پورے واقعے کے پیچھے ایک مثالی خاتون کا کردار ہے، اور وہ مثالی خاتون حضرت ہاجرہ ہیں۔ کیسے اللہ تعالیٰ سے تعلق تھا، کیسے اللہ تعالیٰ کی محبت کو پایا تھا۔ اسی طرح دیکھیے قرآن عظیم الشان میں ایک سورت ہے سورہ مریم، اور یہ مریم حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے ہے۔ حضرت مریم وہ خاتون ہے، حضرت زکریا جو ہے ان کے خالو ہیں، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس کچھ پھل ہیں اور بے موسم پھل دیکھے، تو حضرت زکریا نے جب دیکھے، کلما قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ کہ جب حضرت زکریا نے بے موسم پھل دیکھے تو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ جو رب حضرت مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو وہ مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے۔ حضرت مریم نے کہا، قرآن عظیم الشان کی آیت، یرزق من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام، آپ کے کردار کو دیکھا جائے، آپ کے کریکٹر کو دیکھا جائے، پھر اس کے معاملے میں اسی ہی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بغیر خاوند کے، بغیر ہسبینڈ اور شوہر کے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمایا۔ قرآن نقشہ کھینچتا ہے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ دیکھیے کیسا تعلق تھا، کیسا ربط تھا، کیسا اللہ تعالیٰ سے نسبت تھی، اللہ کی معرفت اور محبت کو کیسے پایا تھا، اور کس قدر خشیت الہی تھی، یہ کیسی خواتین تھی۔ اسی طرح ایک تذکرہ ملتا ہے اشارتاً کنایتاً کہ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، جو فرعون کی اہلیہ تھی، حضرت آسیہ جب ایمان لے آئیں، پہلے تو ملکہ تھی اور کیسی عیاشی کی زندگی تھی، اور کیسی زندگی جو ایک ملکہ اور بادشاہ کی جو ایک زوجہ اور اہلیہ جو زندگی گزارتی ہے اس قدر کی زندگی گزارتی تھی، لیکن جب ایمان لے آئیں تو کیا کیا، فرعون نے کس قدر ظلم و ستم، کس قدر فرعون نے اس پر ظلم کیا اور ستم کیا اور بربریت کی۔ فرعون نے جو ہے اس کے ہاتھوں میں اور پاؤں میں کیل جو ہے، میخیں جو ہیں وہ ٹھونک دی، لیکن حضرت آسیہ جو ہے ایمان سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اور اسی طرح حضرت آسیہ فرعون کی باندی جو تھی وہ بھی ایمان لے آئی، لیکن فرعون نے جب منع کیا، جب روکا،
کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان نہ لاؤ اور اس ایمان سے پیچھے ہٹ جاؤ، تو اس باندی نے کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اور تو اس کی 3 بچیاں تھیں اس باندی کی، تو فرعون نے ان کو کس قدر سخت سزائیں دی، کس قدر کہ فرعون، روایت میں آتا ہے کہ فرعون نے کیا کیا کہ اس باندی کو اور اس کی جو 3 بچیاں تھیں، ایک کڑاہی میں جو ہے تیل کو ابالا، اس ابلتے ہوئے تیل میں اس کی 3 بچیوں کو، پہلی ایک بچی کو ڈالا، وہ بچی جو ہے اس ابلے ہوئے تیل میں جو ہے، جیسے ہم مچھلی کو فرائی کرتے ہیں، مچھلی جیسے پکتی ہے ایسے وہ بچی پکتی ہے، اور یہ اس کی ماں اسے دیکھ رہی ہے۔ فرعون نے کہا کہ باز آ جاؤ، اس ایمان سے رک جاؤ، اور موسیٰ اور ہارون کے رب پہ جو ایمان لائی ہو اس کو چھوڑ دو، بلکہ مجھ پہ ایمان لاؤ۔ لیکن اس نے اس ایمان کو نہ چھوڑا۔ پھر اسی طرح دوسری بچی کو بھی ڈالا گیا، پھر اسی طرح تیسری بچی جو گود میں تھی اور جو ماں کے سینے سے لپٹی ہوئی دودھ پی رہی تھی، ایک ماں جس کی اولاد ہو، جس کے بچے ہو، وہی یہ جان سکتی ہے کہ کیسے جب اس کے سینے سے لپٹی ہوئی بچی کو چھین کے لے جا کے ابلتے ہوئے تیل میں ڈالا جائے تو ماں کی ممتا کیسے ہوگی، اور ماں کی محبت اس وقت کیسے رہے گی، ماں کیسے یہ سب کچھ برداشت کرے گی۔ بالآخر جب اس چھوٹی معصوم بچی کو بھی جو اس ابلتے ہوئے کڑائی میں ڈالا گیا، پھر اس کے بعد اس باندی، اس کی ماں کا نمبر آیا، تو ماں نے کہا کہ مجھے تو آپ اس کڑائی میں اس ابلتے ہوئے تیل میں آپ ڈالتے ہیں، لیکن ایک بات یہ یاد رکھیں کہ ہم تینوں میری بچیاں اور میں، ہمارے ہڈیوں کو جو ہے ایک ساتھ رکھنا ہے، ایک ساتھ دفن کرنا ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ اس کو جو ہے اس باندی کو جو بھی ابلتے ہوئے تیل میں کڑائی میں ڈالا گیا، اور وہ بھی اسی طرح جو ہے اس ابلتے ہوئے کڑائی میں تیل میں جو ہے اسی طرح اس نے اپنے جان کا نذرانہ دے کے اپنے پروردگار حقیقی، اپنے رب کے ہاں اس کی روح پرواز کر گئی اور اپنے رب کے ہاں وہ چلی گئی۔ وہ ایک وقت جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک جگہ سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ یہاں سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، یہ کس وجہ سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، کس چیز کی خوشبوئیں ہیں؟ جبرائیل امین نے کہا یہ فرعون ظالم کی وہ باندی اور اس کی بچیاں ہیں جن کو ابلتے ہوئے کڑاہی میں ڈالا گیا تھا، اور ان کی اس خوشبوئیں، ان کی اس قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج تک جو ہے ان کی اس ہڈیوں سے خوشبوؤں کو اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دیا ہے۔ مختصراً یہ کہ دیکھیے کیسی خواتین جو اس دنیا میں رہی ہیں، اور بالخصوص صحابیات کی زندگی آپ دیکھیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے محبت کو قائم رکھا اور مقصد زندگی کو پہچانا کہ مقصد زندگی کیا ہے، اللہ رب العزت کی رضا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں زندگی گزارنا ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کو ایسے گزاریں کہ ہمارا ہر عمل، ہر قول، ہر فعل، ہمارا کردار، ہمارا کیریئر، ہمارا کریکٹر جو ہے ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے جو ہے دین پہ کوئی بات نہ آئے، اسلام پہ کوئی بات نہ آئے، مدرسے پہ کوئی بات نہ آئے، معلمات پہ کوئی بات نہ آئے، اساتذہ پہ کوئی بات نہ آئے۔ ہمارے کردار سے، ہمارے رویے سے، ہمارے کریکٹر سے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو منانے والے، اللہ کو راضی کرنے والے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی معرفت میں، اللہ کی رضا کے لیے یہ سبھی قربانیاں برداشت کرنے والے لوگ ہیں۔ اور اس محبت میں جو ہے ہمیں جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو ہم جان کا نذرانہ بھی پیش کریں گے۔ یقیناً ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے مقام سے، مراتب سے، عزتوں سے اور حقوق سے نوازا ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کو کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے۔ عورت اگر ماں ہے تو اس کا حق ہے، عورت اگر ماں ہے تو اس کا حق ہے، عورت اگر بہن ہے تو اس کا حق ہے، عورت اگر بیوی ہے تو اس کا حق ہے، عورت اگر بیٹی ہے تو اس کا حق ہے۔ یہ اسلام نے حقوق دیے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے، ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہیے کہ جیسے ایک کامیاب خواتین جو اسلام کی جو کامیاب خواتین تھی، صحابیات تھی، ازواج مطہرات تھی، ان کے نقش قدم پر ہم نے چلنا، ہم نے ایسی زندگی گزارنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یورپ کے
اور اسرائیل کے اور یہود و نصارہ کے اور کفار فساق اور فجار وہ ہمارے آئیڈیل ہوں، ہم ان کی طرح زندگی گزاریں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم نے ایسی زندگی گزارنی ہے کہ جو زندگی صحابیات کی تھی، ازواج مطہرات کی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین متین پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر ہم دینی علم سیکھتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے، ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، معصیت سے، گناہ سے، فسق و فجور سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر گناہوں سے ہم اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو یقیناً جو ہے ہم دین کے علم میں، قرآن و حدیث میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ہمارے ذہنوں کو بھی تقویت نہیں مل سکتا۔ امام شافعی نے اپنے استاد سے حافظے کی شکایت کی تو فرمایا شکوت الی وقیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ فرمایا کہ میرا حافظہ کمزور ہے، تو انہوں نے فرمایا شکوت الی وقیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، مجھے وصیت کی کہ معاصی کو چھوڑ دو، گناہ کو چھوڑ دو، نافرمانی کو چھوڑ دو۔ فإن العلم نور من الہی، بے شک یہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور یہ کسی گناہ گار کے دل میں اور سینے میں نہیں آ سکتا۔ یقیناً ایسی ہی بات ہے، اگر ایک طالب علم خواہ مرد ہو یا ایک طالبہ ہو یا معلمہ ہو اور وہ گناہ میں مبتلا ہو، گناہ سے مراد بہت قسم کے گناہ ہیں، صغائر بھی ہیں اور کبائر بھی ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو اور چھوڑ دو وہ گناہ جو تم باطن میں کرتے ہو، ہر قسم کے گناہ۔ اب ایک طالبہ یا ایک طالب علم کیا گناہ کرے گا؟ تو وہ غیبت کرے گا، حسد کرے گا، چغلی کرے گا۔ اور اسی طرح آج کا ایک گناہ جو ہے وہ یہ موبائل ہے۔ موبائل یقیناً ایک نعمت بھی ہے اور ایک عظیم نعمت ہے، لیکن یقیناً ایک عظیم فتنہ بھی ہے، اور ایسے فتنہ جن کے ہاتھ میں قرآن ہوا کرتا تھا، جن کے ہاتھ میں تسبیح ہوا کرتی تھی، اور جن کے ہاتھ میں جو ہے صحاح ستہ، بخاری شریف اور باقی کتب جن کا مطالعہ کیا کرتے تھے، یاد کیا کرتے تھے، آج وہ اپنی ساری زندگی، اپنے قیمتی اوقات و لمحات جو ہے وہ موبائل کے نظر کر لیتے ہیں اور اس میں گناہوں میں اپنے آپ کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ دینی علم کو، قرآن کو، احادیث کو چھوڑ دیتے ہیں، اور نہ صرف چھوڑ دیتے ہیں بلکہ ملحد، کمیونسٹ بن جاتے ہیں، اور معاذ اللہ العیاذ باللہ دین اسلام سے انحراف کرتے ہیں۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی، جس نے اس قرآن کو چھوڑا، دین کو چھوڑا، اللہ کی یاد کو چھوڑا، تو یقیناً اس کی دنیا کی زندگی بھی تنگ ہو جائے گی، معیشت اس پہ تنگ کر دی جائے گی، اور آخرت میں اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ اسے نابینا کر کے اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں دین کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے، دین کا شغف نصیب فرمائے، اشاعت دین کے لیے، ترویج دین کے لیے، دین کی سیکھنے سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔ جو کچھ بیان کیا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرما لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم اعنا بالعلم وزیننا بالحلم واکرمنا بالتقوی وجملنا بالعافیہ۔ اے کریم اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے اور بندیاں ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے، اے اللہ ہماری عیبوں کی پردہ پوشی فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے نگاہوں کو پاک فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما دیجئے، اے اللہ ہماری سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما دیجئے، اے اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما دیجئے، اے اللہ وہ گناہ جو دنوں میں کیے معاف فرما دیجئے، اے اللہ وہ گناہ جو راتوں میں کیے معاف فرما دیجئے، اے اللہ وہ گناہ جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما دیجئے، اے اللہ وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما دیجئے، اے اللہ وہ گناہ جو کر کے ہم بھول گئے، اے اللہ وہ بھی معاف فرما دیجئے، اے اللہ صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی قریب بعید ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے کریم اللہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، اے اللہ فضل و احسان فرما دیجئے، اے اللہ اس دنیا میں کوئی بھی خود نیک نہیں بنا ہے، اے اللہ آپ ہی نے نیک بنایا ہے،
اے اللہ ہمیں بھی نیک بنا دیجئے، اور یا اللہ ہمیں بھی اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اپنی معرفت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بھی حافظ عالم بنا دیجئے، قرآن کا قاری اور قاریہ بنا دیجئے، یا اللہ ہماری بھی یا اللہ اپنے دین کے لیے محنتوں کو قبول فرما دیجئے، اخلاص اور للہیت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما دیجئے، یہاں پڑھنے والے بچیاں طالبات اور معلمات یا اللہ ان کی زندگیوں میں عمروں میں یا اللہ برکتیں پیدا فرما دیجئے، صحت میں کاموں میں برکتیں پیدا فرما دیجئے، علم میں عمل میں برکتیں پیدا فرما دیجئے، اے اللہ ہم عاجز ہیں، کمزور ہیں، فقیر ہیں، اے اللہ آپ کے بندے ہیں، آپ کے در پہ حاضر ہوئے ہیں، اے اللہ آپ کو مناتے ہیں، اے اللہ آپ کے سامنے آہوزاری کرتے ہیں، آپ کے سامنے جھولی پھیلائی ہوئی ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی معرفت و محبت عطا فرما دیجئے، دینی علوم سے یا اللہ ہمارے سینوں کو بھر دیجئے اور اخلاص پیدا فرما دیجئے، اور عمل علم کے ساتھ عمل عطا فرما دیجئے۔ اے کریم اللہ ہماری مثال تو یوسف علیہ السلام کی طرح ہے، اے اللہ ہماری مثال تو یا اللہ جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے لیے معافی ہے، یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے فرمایا تھا، اور وہ رحیم تھے، کریم تھے، اے اللہ اسی طرح پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا فتح موقع کے موقع پر لا تثریب علیکم اليوم، یہ کریم اللہ آج آپ بھی فرما دیجئے کہ میں نے آپ کو معاف فرما دیا، میں نے آپ کی بخشش و مغفرت فرما دی، اے کریم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ آپ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو جھڑکی نہ دو، سائل کو دھتکاریے گا نہ، سائل کو جو ہے واپس نہ کیجیے گا، اے کریم اللہ ہم کمزوروں کے لیے حکم ہے کہ ہم سائل کو جھڑکی نہ دیں، اے اللہ ہم بھی تو آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، اے اللہ ہم نے تو بھی آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے، اور آپ نے ہی قرآن عظیم الشان میں فرمایا ادعونی استجب لکم، تم دعائیں کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا، اے اللہ ہم دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا کریم پروردگار وہ بھی عطا فرما دیجئے، اے کریم اللہ ہماری مثال تو یوسف علیہ السلام کی بھائیوں جیسی ہے جو غلہ پورا مانگ رہے تھے اور ان کے پاس پیسے پورے نہیں تھے، اے کریم اللہ ہماری بھی مثال انہی کی طرح ہے، انہوں نے کہا وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، ہم پہ صدقہ فرما دیجئے، اے اللہ ہم بھی یوں ہی کہہ رہے ہیں، اے اللہ ہم پہ صدقہ فرما دیجئے، اعمال کچھ نہیں ہے، اے کریم اللہ آپ اپنی رحیمی کا صدقہ عنایت فرما دیجئے، کریمی کا صدقہ عنایت فرما دیجئے، اے کریم اللہ ہم نے سنا یا اللہ ہم نے دیکھا یا اللہ اگر کسی بادشاہ کے پاس یا دنیا میں بھی کوئی معاملہ ہو، اگر عورتیں چلی جاتی ہیں، کوئی جرگے میں عورتیں اگر چلی جاتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بات ماننی پڑے گی کیونکہ عورتیں آئی ہوئی ہیں، اے کریم اللہ یہ جو عورتیں طالبات و معلمات بیٹھی ہوئی ہیں، اے کریم اللہ اس کا لاج رکھتے ہوئے یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما کے ہمیں اپنی رضا نصیب فرما دیجئے، اے کریم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ قال اللہ اور قال الرسول پڑھنے اور پڑھانے والے، قرآن و حدیث پڑھنے اور پڑھانے والے، اے کریم اللہ فضل و رحم فرما دیجئے، اے اللہ یہ مجمع شراب پینے والوں کا نہیں ہے، یا اللہ یہ جو بیٹھے ہیں یا اللہ شراب پینے والے اور ڈاکے مارنے والے نہیں ہیں، یا اللہ آپ تو اتنے کریم ہیں کہ آپ نے لوگوں کو شراب خانوں سے نکال کے یا اللہ اپنی محبت عنایت فرما دی، یا اللہ ہمیں بھی اپنی محبت عنایت فرما دیجئے، اے اللہ وہ جو فضیل بن عیاض وہ ڈاکوؤں کا سردار تھا، آپ نے ڈاکوؤں کی سرداری سے نکال کے اسے اپنے اولیاء کا سردار بنا دیا، جنید بغدادی جو پہلوانوں کا سردار تھا، اے اللہ آپ نے اسے اپنی محبت کی سرداری عنایت فرما دی، اے اللہ بشر حافی کو آپ نے جو ہے اپنی رضا نصیب فرما دی، اے اللہ ہم پہ بھی کرم فرما دیجئے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما دیجئے، اور یا اللہ ہماری بھی بخشش و مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ یہ دعا مانگ کے یا اللہ ڈر بھی لگتا ہے یا اللہ کہیں جو ہے آپ کی طرف سے یہ جواب نہ مل جائے کہ میں تو اس پہ رحم فرماتا، اس پہ فضل فرماتا ہوں کہ جنہوں نے اللہ آپ تو یہ ایسے نہ فرما دیں کہ میں نے رحم تو سمیہ پہ فرمانا، میں نے رحم تو سمیہ پہ فرمایا، فضل سمیہ پہ فرمایا، اور میں نے جو ہے خبیب پہ اور بلال پہ میں نے ان پہ جو ہے اپنا فضل فرمایا،
تم اپنے کرتوتوں کو تو دیکھو، تمہارے کرتوت کیسے ہیں۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ رحم و کرم فرما دیجئے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے۔ اے اللہ رحم والا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ اس پورے مجمع پہ یا اللہ ایک اپنی رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے۔ اے اللہ آپ کی رحمت کی ایک نظر ہے اور ہماری زندگی کا سوال ہے، یا اللہ ان بچیوں کے مستقبل کو روشن فرما دیجئے اور یا اللہ انہیں للہیت نصیب فرما دیجئے، اخلاص، تقوی اور ورع نصیب فرما دیجئے، نیکوکاری اور پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما دیجئے، اپنے دین متین کے لیے قبول فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اس دنیا میں ہم آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکے، یا اللہ ہم نے قرآن عظیم الشان میں سنا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ قیامت کے روز انہیں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اے کریم اللہ جب قیامت کے روز بھی ہمیں اندھا کر کے اٹھایا گیا تو وہاں بھی آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چہرے کو نہیں دیکھ سکیں گے جس چہرے کو آپ نے والضحیٰ کہا اور جس زلفوں کو آپ نے واللیل کہا۔ یا اللہ اس کا نظارہ ہم نہیں کر سکیں گے، یا اللہ یہ تو دوہری محرومی ہو جائے گی۔ اے اللہ اس دوہری محرومی سے یا اللہ ہمیں محفوظ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دیجئے، دین پہ چلنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت اور فرما برداری نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت اور عشق نصیب فرما دیجئے۔ اے کریم اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام پینا نصیب فرما دیجئے۔ اے کریم اللہ حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو مانگا وہ عنایت فرما دیجئے، اللہ جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا کریم پروردگار وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ آخر میں ہم پھر یہ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ اس مسجد مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما دیجئے، یہاں پڑھنے والے بچیوں، معلمات اور یا معلمین، معلمات، حضرت اقدس مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ ان سب کی یا اللہ عمروں میں، علم میں، عمل میں، صحت میں یا اللہ برکتیں پیدا فرما دیجئے اور یا اللہ اپنے شایان شان ان کو صلہ جزا اور بدلہ عنایت فرما دیجئے۔ اے کریم اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ قرب قیامت کا آخری دور یا اللہ فتنے کا دور ہے، ایمان کی حفاظت کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ روایت میں آتا ہے صبح کو بندہ مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا۔ یا اللہ ہر طرف سے فتنے ہی فتنے ہیں، اپنی ایمان کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ یا اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ایمان والی سعادت والی زندگی چاہتے ہیں اور خاتمہ بالایمان چاہتے ہیں۔ اے کریم اللہ ایمان والی سعادت والی زندگی نصیب فرمائیے اور جب دنیا سے جانے کا وقت ہو ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائیے۔ یا اللہ بالخصوص ہمارے والدین، اساتذہ، مشائخ، عزیز و اقارب، دوست احباب جتنے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں یا اللہ ان کی کامل بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ جن کی آپ نے بخشش فرما دی انہیں قرب کے اعلیٰ ترین درجات نصیب فرما دیجئے۔ حاضرین میں سے یا اللہ جو بیمار ہیں یا اللہ انہیں صحت، عافیت، سلامتی اور تندرستی نصیب فرما دیجئے۔ جو جسمانی یا روحانی بیمار ہیں یا اللہ شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بیان ہوا، جو کچھ بیان کیا، جس قدر بیان کیا، کمی کوتاہی کو معاف فرما دیجئے، درگزر والا معاملہ فرما دیجئے۔ اے کریم اللہ یقیناً ایک واعظ، مقرر، خطیب اپنے آپ سے کچھ بیان نہیں کر سکتا ہے، یا اللہ آپ ہی کی توفیق سے بیان ہوتا ہے۔ اے اللہ جو کچھ زبان پہ جاری ہوا ہے یا اللہ اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیے، اور یا اللہ اگر کچھ کمی کوتاہی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، مسٹیکس ہوئے ہیں، اے کریم اللہ معاف فرما دیجئے، درگزر فرما دیجئے۔ یا اللہ ساری زندگی تیری رضا کی خاطر، تیری دین کی خاطر، دین کی اشاعت و ترویج کی خاطر یا اللہ اپنی صلاحیتوں کو، استعداد کو، قوت و طاقت کو، اپنی زندگی کو، جان و مال کو صرف کرنے کی یا اللہ توفیق فرما کے ہمیں یا اللہ قبول فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔